مصدح الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان جو ہے نا، آپ مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے سمجھا میرے بھائیوں میری بہنوں؟ اللہ اکبر! اس کو سمجھنے کی ضرورت، میں نہیں کہتا کہ ہمارے علماء نے نہیں بتایا ہوگا، الحمدللہ انہوں نے اپنے رات دن صرف کیے مسجدوں کے اندر، الحمدللہ خطبات کے ذریعے، اور اسی طرح جلسے جلوس میں تقریروں کے ذریعے، مختلف جگہوں کے اوپر بھی دروس کے ذریعے آپ کو انہوں نے سمجھایا ہوگا، بتایا ہوگا۔ لیکن بہرحال فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراؤ، اس لیے کہ یاد کراتے رہو باتوں کو، کیونکہ یہ مومنوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا، یہاں حاضر ہونا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت قیمتی مجلس ہے، یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے، یہ رحمتوں سے بھری مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، میں آپ کو ایک لمبی حدیث ہے، میں پوری حدیث تو نہیں بیان کروں گا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آخری بات بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی فخر کرتا ہے ایسی مجلسوں پر، اور جہاں ایسی اس قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے الحمدللہ اسے تلاش کرتے ہیں، اسی مجلسوں کو، اور اس میں جاتے ہیں، اور جا کر کے جو حاضر ہوئے ہیں ان کے ناموں کو لکھتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، اس مجلس میں، اس جلسے میں، ایسے اجتماعات میں، ایسی دین کی باتیں سننے کے لیے اے اللہ یہ سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بولو سبحان اللہ! میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ہرگز نہیں، یہ بہت ادب کی جگہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں کچھ بندے ایسے بھی تھے جنہیں جلسے میں، اجتماع میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، بس چلتے چلتے یوں ہی تقریر سنی یا مجمع دیکھا، وہ کھڑے ہو گئے، ان کا مقصد، ان کی نیت نہیں تھی کچھ، بس ایسے ہی چلتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ چلتے چلتے جو کھڑا ہوا ہے، میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں اس کھڑے ہونے پر اور اس جلسے کے اندر حاضر ہونے پر میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی، تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ ایک طرح سے دھوبی گھاٹ ہے۔ یہاں جو جلسے ہوتے ہیں، جو اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں، یہاں گناہ دھلے جاتے ہیں، یہاں روح کی غذا میسر ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک تو خاکی اور ایک دوسرے نوری۔ خاکی تو یہ بدن ہے جو کئی مرحلوں سے ہوتے ہواتے ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ خاکی جسم ہوتا ہے جس کو ہم قبر میں مرنے کے بعد دفن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا اور پھر اسی مٹی کے اندر ہم نے واپس کیا، اور پھر ایک دن آئے گا کسی مٹی سے جب تم سڑ گل جاؤ گے تو تم کو ہم نکالیں گے اسی مٹی سے۔ لیکن جو یہ روح ہے، یہ جو روح ہے، دیکھیں یہ جو روح ہے یہ زمین پہ نہیں بنی، یہ آسمان سے آتی ہے۔ جو چیز آسمان سے آتی ہے وہ جسم چھوڑ کر آسمان کی طرف ہی چلی جاتی ہے۔ آدمی جب مرتا ہے تو آپ نے اکثر و بیشتر میت کو دیکھا ہوگا کہ روح نکلنے کے بعد اس کی آنکھ یوں کھل جاتی ہے یا کسی ایک طرف ٹک جاتی ہے، یا اس کی ان کی پلکیں جو ہے اٹھی بھی رہتی ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ روح جب نکلتی ہے تو آنکھ اس روح کے پیچھے پڑتی ہے، یعنی اس روح کو دیکھتی ہے کہ وہ روح جا رہی ہے، اسی لیے میت کی پلکیں جو ہوتی ہیں آنکھیں اٹھی ہوئی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر! سمجھ رہے میری بات؟ تو روح کی غذا ہے ایسی مجلسیں، قرآن کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ اکبر، یہ روح کی غذا ہے۔ کیوں؟ روح کو کس سے سکون میں؟ جس طرح اچھا کھانا، اچھی روٹی، اچھے لباس، اچھی خوراک سے آپ کے جسم کو سکون ملتا ہے، اسی طرح سے آپ کے روح کی بالیدگی، اس کی تربیت اور اس کی بلندی اور اس کے اندر طہارت اور اس کے اندر تقوی اور اس کے اندر پاکیزگی اور اس کے اندر نظافت اور اس کے اندر صفائی اور اس کی ستھرائی ایسی مجلسوں سے ہوتی ہے جہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جاتی ہیں اور تاکہ دل صاف اور ستھرا ہو جائے، نظیف ہو جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جب روح کی غذا ہے، اس روح کو سکون ملتا ہے. اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ قرآن سے ملتا ہے. شیطان ہمیشہ ہمارا اور تمہارا دشمن ہے. شیطان کے بارے میں اللہ نے اپنے بندوں کو کیا فرمایا؟ ان شیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن. وہ کیا کہتا ہے؟ آج کل کے بڑے بڑے فلاسفی، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے اپنے آپ کو پروفیسر کہنے والے کہتے ہیں جی روح کو سکون ملتا ہے موسیقی سے، میوزک گانے بجانے سے روح کو سکون ملتا ہے. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ شیطان کی باتیں ہیں. آپ ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 50 دفعہ، 100 دفعہ اگر مسلمان ہیں، مومن ہیں اور اپنے روح کو سکون پہنچانے کے لیے اگر آپ جد و جہد کریں گانا گنگن کر، اللہ کی قسم آپ کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. البتہ اگر کوئی خوبصورت انداز میں، بہترین آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہو، اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہو، دل آٹومیٹک اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور سننے کے لیے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ روح کو کنیکشن ملتا ہے اللہ کی آیتوں کو سن کر کے، اسے سکون ملتا ہے اور اسے اطمینان ملتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں ایسی مجلسوں کو برپا کرنا، ایسے اجتماعات کو بلانا اور یہ ہزاروں کی تعداد میں آپ حضرات کا حاضر ہونا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اور یہاں بیٹھنا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. بد نصیب ہیں وہ لوگ بیچارے جو لوگ ادھر 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 بازاروں میں گھوم رہے، یا یوں سمجھیے میلے ٹھیلے کی شکل میں کوئی کچھ خرید رہا، کوئی کچھ خرید رہا، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے. بولو آمین، زور سے بولو. اللہ ان کے بھی خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور اس اجتماع گاہ میں آئے بھی اور جا بھی رہے، اللہ انہیں وہ پلٹ رہے ہیں، اللہ ان کے خطاؤں کو بھی معاف فرمائے اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ ہم حاضرین کے بھی دین اور دنیا میں خیر و برکت عطا فرمائے. دوستوں اور بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ یہ نوجوان ہیں، سب ہیں ماشاءاللہ، مدارس کھولے جا رہے ہیں، مکاتب کھولے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کبھی کبھی ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے، کوئی بھی بندہ ہندوستان کا، کیونکہ ہندوستان ایک ملی جلی آبادیوں کا نام، ملی جلے مذاہب، ملے جلے ادیان، ملے جلے ملل اور قومیں اور دھرم یہاں موجود. الحمدللہ ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی بھی اس دھرتی پر، بھارت کی دھرتی پر موجود ہیں اور ہمیں شرف ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم بھارتی ہیں. الحمدللہ اس سرزمین پر اللہ نے ہمیں رکھا ہے، یہ ہماری مٹی ہے اور اس مٹی سے محبت کرنا یہ ہماری فطری تقاضے اور یوں سمجھ لیجیے کہ ضرورت بھی. اس لیے ہمیں اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، کبھی ہم نے اس دولت کے بارے میں سوچا یا اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچا؟ آخر ہم پیدا ہوئے یہی دھرتی پر، غیر مسلم بھی پیدا ہوئے ہیں، دوسرے دھرم کے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں. کیوں پیدا ہوئے ہم اور کیوں پیدا ہوئے وہ؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سے اللہ کیا مطالبہ کرے گا؟ ہم سے اللہ چاہتا کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ چاہے وہ مائیں بہنیں ہوں، چاہے آپ. یاد رکھو بحیثیت انسان، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے سنسار کے باتیوں، اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے. وخلق منہا زوجہا، اور اسی نفس سے ہم نے اس کی بیوی کو بھی بنایا ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ہم نے انہی دونوں جانوں سے اس دنیا میں بہت سارے مردوں اور بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا. اللہ اکبر! یہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس دھرتی کا مالک بنایا. ہم کو پیدا کرنے سے پہلے رب ذوالجلال ارحم الراحمین جو رحمتوں کا ساگر اور سمندر ہے، اللہ اکبر، اس نے یہ زمین، نرم نرم زمین بچھائی
اور اللہ نے وہ آسمان ہم کو آسمان کی چھت عطا فرمائی، ہمارے لیے نہریں بہائی، دریا بہائے، بارش برسائی، پہاڑ بنائے، ہمارے لیے قسم قسم کے میوے، پھل، فروٹ اور قسم قسم کے اناج انہی زمینوں سے پیدا کیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مکمل ذمہ داری جو اس کی ربوبیت کی ہے، رب ہونے کی ہے، پالن ہار ہونے کی ہے، اس وجہ سے وہ رب ہے، وہ پالن ہار ہے کہ وہ ہمیں کھانا دیتا ہے، وہ ہمیں پانی دیتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں آنکھیں دی، اس نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، اس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، اس نے چلنے کے لیے پیر دیے، اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اس نے سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی، بہترین قد و قامت سے نوازا، ہمارے لیے دنیا کی ساری نعمتوں کو وسخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی ہمارا غلام بنایا اس نے۔ یہ تمام سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ کیوں پیدا کی؟ ظاہر ہے ہماری آرام کے لیے، آسائش کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے بنائی گئی، تو انسان کس کے لیے بنایا گیا؟ انسان کو کیوں پیدا؟ میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان بچوں، میرے بزرگوں، دیکھو نسلیں در نسل گزرتی جا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے غافل اور جاہل، حالانکہ ہمارا دین اسلام جہالت کو مٹانے کے لیے آیا تھا، ہر قسم کی جہالت۔ بلکہ اگر قرآن آپ پڑھتے ہو تو جا کے دیکھو اور یہ پتہ لگاؤ کہ سب سے پہلا لفظ جو ہمارے اور آپ کے نبی پر آسمان سے اتارا گیا حضرت جبریل امین کے ذریعے سے، وہ لفظ کیا تھا غار حرا میں جو اللہ کے رسول کے اوپر اتارا گیا؟ اقرا۔ کیا تھا؟ اقرا۔ اقرا کا مطلب کیا ہے؟ پڑھو۔ یعنی اب تم ایک ایسی قوم بنانے والے ہو، ایک ایسی ملت کی ابتدا ہونے والی ہے، ایک ایسے قوم کا آغاز ہونے والا ہے، تم ایک انسانیت کے وہ رہبر اور رہنما بننے والے ہو۔ تمہارے ذریعے سے جہالتوں کی تاریکیوں کو مٹایا جائے گا، اندھیروں کو چھانٹا جائے گا، اور تمہارے روشنی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر، ایک نور، ایک روشنی اور ایک کتاب دے کر کے دنیا کے اندر جو جہالت کی تاریکیاں ہیں اور اندھیرا پن ہے، ظلمتیں ہیں، اس کو مٹایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کو پڑھنا چاہیے، پڑھو پڑھو۔ یہ تعلیم تھی نبی کے لیے، لیکن یہ تعلیم تھی قیامت تک آنے والے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب ایک کیٹیگری میں برابر ہیں، یاد رکھو۔ اے میرے دوستوں اور بھائیوں، مرد اور عورت میں کوئی فرق اللہ نے نہیں کیا ہے۔ چند ملاحظات کے، چند خصوصیات کے علاوہ مردوں عورتوں کی کوئی تفریق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نہیں ہے، بلکہ جتنا اجر اس کام کے کرنے پر مرد کو ملتا ہے وہی اجر عورت کو بھی ملتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات بعض اعمال ایسے ہیں جس میں عورت بیٹھے بٹھائے آپ سے زیادہ اجر و ثواب کما لیتی ہے، اور آپ کر کے بھی اتنا عمل نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر جہاد فی سبیل اللہ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن آپ میدان جہاد میں جا کر اپنی گردنوں کو کٹائیں گے تب آپ کو وہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن عورت اگر عمرہ کر لے، اگر حج کر لے، اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے اس محنت سے اسے جہاد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری معاملات۔ تو خیر باتیں بہت زیادہ ہیں، میں گفتگو کو میں سمیٹ کر آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کھانا پینا سونا، کھیت جوتنا، بیل گائے بھینس، دودھ نکالنا، چرانا چرنا، خلاص یہی ہماری ذمہ داری ختم۔ عورت کی ذمہ داری یہی ہے کہ گھر میں چولہے برتن پھونک پھانک کر کے شوہر کے ہاتھ پاؤں دبائے اور ختم، اس کے بعد اور کچھ نہیں کرنا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اٹھو، بیدار ہو۔ اللہ کی قسم دنیا تم کو مٹانے کے لیے رات اور دن سوتی نہیں، تمہارے وجود کو ختم کرنے کے لیے، تمہارے آنے والی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے، تمہیں اس دنیا کے اندر تمہارے اوپر زمینوں کو تنگ کرنے کے لیے اللہ کی قسم بتلا رہا ہے۔ سازشیں ہو رہی ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، اور ہر طرح سے تم کو مٹانے کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہے۔ اور ہم اور آپ ہیں کہ ہم خواب خرگوش کی نیند لے کر کے پڑے ہوئے غفلت کی چادر اوڑے سو رہے ہیں، نہ کسی چیز کی فکر نہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کے اس مجلس میں آپ کو بیدار کرنے آیا ہوں،
آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب ہم اپنی بدحالیاں دیکھتے ہیں، جب ہم ہر میدان میں اس دنیا کے لوگوں سے پیچھے دیکھتے ہیں۔ اور تو اور ہے، ہم مسلمان، ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم دنیا کی قیادت کریں، دنیا کو کے رہنما بنیں، دنیا کے لیڈر بنیں، دنیا کے رہبر بنیں، دنیا کو گمگشتے راہ کو جو ہے ہم سیدھے راستے پر لائیں، بھٹکتے ہوئے لوگوں کے لیے ہم نشان منزل بنے، ہم لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیں، تلقین کریں۔ جو اللہ کو چھوڑ کر پیڑ اور پودوں کی پرستش کر رہے ہیں، جو نہروں اور دریاؤں کی پوجا کر رہے ہیں، جو بے جان چیزوں کی یا جاندار چیزوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم ان کو وہاں سے لا کر اللہ کے در پر جھکائیں، اللہ کی چوکھٹ پہ لائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ کون ہے، انہیں بتائیں کہ دین اسلام کیا ہے، انہیں بتائیں کہ اسلام کے اندر کتنی برکت ہے، انہیں بتلائیں کہ اسلام کی چھاؤں میں کتنی شیتلتا ہے اور کتنی ٹھنڈک، اور اسلام کے دریاؤں میں کتنی روانی، اور اسلام کے فضاؤں میں کتنا سکون اور کتنا اطمینان ہے، ہم انہیں بتائیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، ہم کیا بتائیں گے، ہم کیا بتائیں گے؟ ہمیں دیکھ کر وہ خود کا موضوع بھاپ لیتے ہیں، لفافہ دیکھ کر وہ خود ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان یہ کھوکھلا ہے، اس مسلمان کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے، اس مسلمان کے اندر کوئی پاور ہے ہی نہیں، اس لیے اس سے کیا ڈرنا، اس کو کیا ویلیو دینا، اس کو کیا اہمیت دینا۔ اس لیے جہاں چاہا جب چاہا گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، گھروں کے اندر چھاپے ماریاں ہو رہی ہیں، نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، روتے بلکتی ماں اور بہنوں کو گھروں کے اندر گھسیٹ کر باہر کر دیا جا رہا ہے۔ جناب علی جب چاہا مسجدوں کو توڑ دیا، جب چاہا ہمارے جذبات سے کھیل دیا، جب چاہا جو چاہا کر لیا، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہم کب تک سوتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنی وجود کی جنگ نہیں لڑیں گے؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ ہمیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہم ذمہ داری آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیکھو جب تک قربانیاں نہیں دو گے، تب تک اس بھارت کی دھرتی ہو یا پوری دنیا کے کائنات کی دھرتی ہو، کبھی تم کامیاب اور ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ شہادت کہے اے مسلمان، سنیے نقطہ در سے قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ ہمیں قربانی دینا پڑے گی۔ قربانی صرف مال کی نہیں، صرف جان کی نہیں، ہمیں ہر چیز کی قربانی دینا پڑے گی۔ ہمیں نیندوں کی قربانی دینا پڑے گی، ہمیں وقت کی قربانی دینا پڑے گی، ہمیں جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہم کو قربان کرنا پڑے گا۔ ایک مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے، ایک مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے، جب وہ کلمہ توحید اپنی زبان سے کہہ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خلاص، اب وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں رہا۔ مسلمان کہتے ہی اس شخص کو ہیں۔ عربوں کے اندر اس اونٹنی کو، جس اونٹنی کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، ہم گاؤں والے لوگ ہیں، دیہات والے لوگ ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، بھینسوں کے یا بیلوں کے ناک میں نتنا ڈالا جاتا ہے۔ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ وہ آپ کے کنٹرول میں رہے، تاکہ وہ جب چاہیں اس کو بٹھائیں، جب چاہے اٹھائیں، جب چاہیں اسے جہاں چاہیں جیسے استعمال کریں۔ اسلام بھی اسی کا نام ہے۔ قلادہ در گردن نہادہ، گردن میں پٹا ڈالنا، غلامی کا پٹا، کس کی غلامی کا؟ اللہ کی غلامی کا، اللہ کی بندگی کا۔ تو اس اونٹنی کو عرب ناقۃ المسلمہ کہتے تھے، جس اونٹنی کی ناک میں نکیل پڑی ہوتی تھی اس کو مسلمان اونٹنی کہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ اپنی مرضی کی مالک نہیں ہوتی تھی، اپنے مالک کے مرضی کی مالک ہوتی تھی، حکم کے تابع دار ہوتی تھی۔ اس کا مالک جب چاہتا جیسے چاہتا اٹھاتا بٹھاتا چلاتا پھراتا۔ ایسے ہی مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے، مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جس کے گردن میں اللہ کی غلامی کا پٹکا پڑا ہوا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ عہد کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ عز و جل کی ہے، سجدہ صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے، مانگنا، فریاد کرنا، استمداد کرنا، مدد طلب کرنا، حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ اس دنیا میں کسی زندے کو، کسی مردے کو، کسی انسان کو، کسی پیڑ کو، کسی
حیوان کو، کسی جانور کو، کسی پودے کو، کسی جنگل کو، کسی پہاڑ کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، اسے فریاد کرنا، اس کے سامنے دعا کرنا، اس سے مانگنا، اس سے بیٹا بیٹی کی امیدیں وابستہ رکھنا، اس سے اس لیے محبت کرنا یا اس لیے اس سے ڈرنا کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، چاہے وہ درگاہ ہو، چاہے وہ مزار ہو، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ شدہ ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مورتی ہو، چاہے وہ دیوی ہو، چاہے وہ دیوتا ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی حرام بلکہ شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ پیغام آپ کو پہنچانا ہے دنیا والوں کو۔ آپ کھانے پینے میں مست ہو گئے محترم عزیزان گرامی، میری ماں بہنوں، آپ کھانے پینے عیش و عشرت میں کھو گئے، زمانہ عجیب و غریب چال چل گیا آپ کے ساتھ، آپ آئے تھے لوگوں کے رہنما بننے، آپ خود ہی مقتدی بنے پھرے ہیں، امام کہاں سے بنیں گے آپ؟ علامہ اقبال نے کہا تھا سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، سچائی کا، عدالت کا، انصاف کا، شجاعت کا، بہادری کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ دینی ادارے ہمارے لیے یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان کو مضبوط کرنا، ان کے لیے اپنے دھن دولتوں کو دینا، قربانی دینا، اور علماء کی تعظیم اور تکریم کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ عین ایمان ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو اگر اپنے علماء سے محبت ہے، اگر اپنے علماء کی عزت کرتے ہیں، آپ ان کی توقیر اور ان کی تکریم کرتے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت ہے۔ اگر ان غلامان مصطفیٰ سے محبت ہے تو دلیل ہے یہ چیز کہ آپ کو مصطفیٰ جان رحمت سے بھی محبت ہے، پیارے نبی سے بھی محبت ہے۔ اگر دین رسوا ہوا، اگر اسلام رسوا ہوا، اگر اسلام اسلام کو آپ کی وجہ سے نقصان پہنچا، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، یاد رکھے گا۔ اے میرے نوجوان دوستو پڑھو، اے میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں پڑھو، خوب پڑھو، یہ دین پڑھنے پڑھانے کا ہے، یہ تعلیم، ہمارے نبی معلم بنا کے بھیجے گئے، معلم اول بنا کے بھیجے گئے۔ اس دنیا کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالنا ہمارا کام ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہاں جناب علی، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے حاکم ہیں اور اس دنیا سے برائیوں کو مٹانے والے ہیں، بھلائیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں کو مٹانے والے مسلمانوں ہم ہیں، آپ ہیں۔ یہ درس میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، یہ میسج اللہ کا پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا سے ظلمتوں کو، ظلم کو، ستم کو اور اتیاچار کو مٹانے کے لیے اور عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسلام سب سے بڑا عدل اور احسان کرنے والا دین ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ بتانا ہے آپ کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے گفتار سے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنے اٹھک بیٹھک سے، اپنے شادی بیاہ سے، اپنے ماحول سے، اپنے اسکول سے، کالجز سے، اپنے سینٹر سے، اپنے دکان سے، اگر